نماز میں سجدے تک ہم پہنچے تھے، سجدے میں جانا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا. اب سجدہ کرتے ہوئے ہاتھ اور بازو کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرخ رنگ میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، فلما ساجدہ بین کفیہ، آپ نے سجدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا، یعنی آپ کا جو سارا ہے وہ آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھا. وہ پہلی تصویر میں ہاتھ آگے تھے، یہاں اس بندے کے ہاتھ کدھر ہے؟ کندھوں کے برابر. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ عمل ہے، اسوہ ہے، اور آپ کا اسی طرح طریقہ ہے. یہ تیسری حدیث ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری میں ہے یہ حدیث، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، جب آپ سجدہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے اس حال میں کہ ان کو بچھانے والے نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں کو بچھانے والے نہیں ہوتے تھے. ہماری خواتین عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے کیا کرتی ہیں؟ ہاتھوں کو بچھاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. تو جہاں آپ نے کوئی فرق کیا ہے عورت کے لیے مرد کے لیے، پھر وہ فرق ملحوظہ خاطر رکھا جائے گا. بصورت دیگر کوئی فرق نہیں ہے، اپنی طرف سے فرق ہم تلاش نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی طرف سے فرق جو ہے نا وہ بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سجدے کا طریقہ بتایا، جو آپ نے اپنے وہ سجدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بازوؤں کو بچھانے والے نہیں ہوتے تھے. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، صحیح مسلم ہے، اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کرے گا تو اپنے ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے گا اور اپنی کونیوں کو بلند کرے گا، اپنی کونیوں کو اٹھائے گا. اس بندے نے کونیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ پر ٹیک نہیں لگائی ہوئی، زمین پر بچھائی ہوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ حکم ہے کہ جب سجدہ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی کونیاں وہ زمین سے اوپر ہوں، اوپر اٹھی ہوئی، اور ہاتھ آپ کہاں ہوں؟ زمین پر ہوں. یہ بھی صحیح سنن نبی داود میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ہر راجہ بین فاقدہ، اپنی رانوں کے درمیان کشادگی کرتے تھے، غیر حامل بطنہ علی شیء من فاقدہ، یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے پیٹ کا وزن اپنے رانوں پر ڈالا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بندہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ لگا لے. خواتین کیسے سجدہ کرتی ہیں؟ ایسے کرتی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اچھا، نماز خواتین تو اب پڑھ رہی ہیں نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کب کی ہے؟ 1400 سال کم و بیش پہلے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جس چیز سے منع کیا ہے، آج ہماری خواتین وہ کیا کر رہی ہیں؟ کام کر رہی ہیں. ان احادیث میں کہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی ہے آپ نے کہا ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نا یہ صرف کیا ہے؟ مردوں کے لیے ہے. تو اگر عورتوں نے نماز دیکھنی ہے میری تو وہ جا کے دیکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو. وہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہہ دیتے، اپنی بیویوں کے بارے میں کہہ دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسا کہیں نہیں کہا. آپ نے تو پوری امت کو مخاطب کر کے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ایسے تم سب کرو، نماز پڑھو. ٹھیک ہے جی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ تھا کہ آپ کے پیٹ کا کچھ وزن بھی آپ کی رانوں پر
نہیں ہوتا تھا۔ اب آپ اس بندے کو دیکھ لیں، وہ اس کے بازو الگ ہے، پیٹ الگ ہے، رانے یہ فاصلہ نظر آ رہا ہے نیچے سے۔ اچھا اس کے بعد دوسری تصویر دیکھیں تو دوسری تصویر میں بھی اسی طرح یہ بندے کا پیٹ ہے اور یہ اس کی رانے ہیں، تو یہ اس کا پیٹ اس کی رانوں سے الگ ہے، کونیاں بھی اوپر اٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا اس بندے نے کیا کیا، کونیاں بھی اس کی وہ اس کی رانوں پر ہیں اور پیٹ بھی اس کا وہ کچھ وہ رانوں پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کیا کیا، منع فرمایا۔ تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں یا جو چیز آپ کا طریقہ ہی نہ ہو تو اس کو کسی بھی صورت اختیار کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، اب ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ آپ کی نماز کو بیان کر دی ہے، نماز کی ایک ایک حالت کو، ایک ایک حصے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان کیا ہے۔ وہ میں ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج کوئی جو کیمرہ ہے نا جو کسی چیز کی وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس میں میموری کارڈ ہوتا ہے، ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، کہتے ہیں جیسے وہ کیمرہ محفوظ کرتا ہے نا کسی چیز کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے احوال کو ان کیمروں سے بڑھ کے محفوظ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تو وہ نماز بیان کر دی، تو اب ہم نے اسی سے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہے، تو ہم نے بھی ویسے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے آپ نے منع کیا ہو امت اس پر وہ چل پڑی ہو۔ اچھا اس بندے کی نماز وہ میں کیا غلطی ہے، اس کا ناک زمین پر نہیں ہے، تو ناک بھی اسی طرح جیسے اس کا یہ ماتھا پیشانی اس کی زمین پر ہے، ناک بھی اسی طرح زمین کے اوپر لگا ہونا چاہیے تھا۔ ہاں جی اس بندے کی نماز میں کیا غلطی ہے، نیچے والی تصویر میں ہاتھ اس نے بچھائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ جو نماز پڑھی ہے اس میں اپنے ہاتھوں کو آپ بچھاتے نہیں تھے۔ اس بندے کی نماز میں اس نے اپنی کونیوں کو جو ہے نا اٹھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اپنے رانوں کے ساتھ اس نے اس کو لگایا ہوا ہے، پیٹ کا کچھ حصہ رانوں پر ہے، تو یہ تینوں طریقے کیا ہیں، غلط ہے۔ بعض اوقات بندہ کچھ تھکا سا ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، یا بعض اوقات بندہ جماعت میں ہوتا ہے اس وقت وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا۔ جماعت میں زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ صف تنگ ہے، لوگ جو ہے نا آپس میں جڑ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہاں یہ نہیں کرنا کہ آپ دوسرے بندے کو جو ہے نا اپنی کونیوں سے تکلیف پہنچائیں، تو اپنی کونیاں جو ہے نا اس کے پیٹ کے نیچے جو ہے نا گھسیٹ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو وہاں جو ہے نا جتنا بندے کو تکلیف دوسرے کو بچایا جا سکتا ہے وہ آپ نے بچانا ہے۔ اگر کچھ وہ ایسی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ وہ آپ الگ کر ہی نہیں سکتے اپنے رانوں سے، اس کو کچھ اس گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں دوسرے بندے کو تکلیف سے بچانا کیا ہے، زیادہ اہم ہے۔ تو اتنا وہ اگر لوگ صحیح صف بندی کر کے کھڑے ہیں اور جڑ کے کھڑے ہیں اور اتنا جو ہے نا وہ وہاں سپیس نہیں ہے تو وہاں یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی صورت بھی ان چیزوں میں سے کسی کی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔